السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی گزشتہ ویلاگز میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ایک کمزور سی قانون سازی کر لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا اندازہ خود نون لیگ کی حکومت کو بھی تھا کہ محض ایک قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو نہیں روک سکتی۔ اگر نون لیگ کی حکومت کو اس بات کا اندازہ نہ ہوتا تو کبھی حکومت سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر نہ کرتی۔ آج ہفتے کا دن ہے، نئے چیف جسٹس جنہوں نے 12 جولائی والا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا، جو 12 جولائی والے مختصر فیصلے کے آتھر جج ہیں یعنی منصور علی شاہ نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ یعنی وہ قانون سازی جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنا تھا، اس قانون سازی کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت بڑی خبر سپریم کورٹ سے آ گئی ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے 12 جولائی والے فیصلے کے بعد ججز کے درمیان ایک کشیدگی بڑھی ہے، خاص طور پر جب سپریم کورٹ کے 2 ججز نے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان نے اختلافی نوٹ لکھا۔ اس اختلافی نوٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ریاست عمل درآمد کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ کے ان 8 ججز، خاص طور پر نئے چیف جسٹس، کیونکہ قاضی صاحب کی کہانی تو سپریم کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اب اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا سارا دار و مدار نئے چیف جسٹس پر تھا، جو آتھر جج بھی ہیں، جنہوں نے مختصر فیصلہ بھی سنایا۔ آج انہوں نے ان 2 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کو بھی جواب دے دیا ہے اور ریاست پاکستان کو بھی جواب دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطلب توہین عدالت ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو 12 جولائی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے ایک فیصلے کے ذریعے شہباز حکومت، ریاستی اداروں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خود قاضی صاحب کو فیصلہ بھجوا دیا ہے۔ میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ میں نیشنل بینک سے متعلقہ ایک کیس کی سماعت چل رہی ہے جس کی سربراہی منصور علی شاہ کر رہے ہیں۔ غالباً یہ 3 رکنی بینچ ہے لیکن اس کی سربراہی منصور علی شاہ کے پاس ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کے دوران غیر معمولی حکم نامہ دیا، وہ حکم نامہ جس نے شہر اقتدار میں ہلچل مچا دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا جس میں اطہر من اللہ اور جسٹس شہزاد بھی تھے۔ اس 3 رکنی بینچ نے واپڈا پروٹیکشن سے متعلق کیس میں سیکرٹری خزانہ کو طلب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ ہر صورت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا سیدھا مطلب توہین عدالت ہے، لیکن آج منصور علی شاہ نے کلیئر کر دیا، یعنی یہ میری نظر میں پہلا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ریاست پاکستان کو دیا گیا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ہی مختصر فیصلہ لکھا، ان کی جانب سے ایسا فیصلہ آنے کا مطلب ہے کہ وہ 8 ججز بھی منصور علی شاہ کے فیصلے سے متفق ہیں۔ میں آپ کو ان کے ریمارکس پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم جو شہباز حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر کرنے کے لیے کی تھیں، آج دراصل اس الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو منصور علی شاہ نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے منصور علی شاہ کی سربراہی میں اس بینچ کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا وہ بڑا غیر معمولی کنسیڈر کیا گیا، کیونکہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس، اب آپ نے الفاظ پر غور کرنا ہے، ایک لفظ ہیرا ہے اس فیصلے کا، ایک لفظ پیغام دے رہا ہے شہباز حکومت کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ نے ہر صورت عمل کرنا ہے۔ انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ منصور علی شاہ اپنے حکم نامے میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا پچھلی سماعت میں اس کو نظر انداز کیا گیا یا فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کی گئی، تو منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جمہوریت میں قانون کی حاکمیت صرف ایک اصول نہیں ہے بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانوں کی قانونی حیثیت ٹکی ہوتی ہے۔ پھر اسی کیس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ منصور علی شاہ نے وہ پوری قانون سازی غیر مؤثر کر دی جس قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کا فیصلہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بطور ایپیکس کورٹ کے آئینی تشریح، انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات
یا ایڈوائزری نہیں ہوتے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ پھر یہ کہا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشا ہے۔ اس تمام ریمارکس، اس تمام تر حکم نامے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات منصور علی شاہ نے لکھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص، انفرادی شخص یا ادارہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرتا تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی کرسٹل کلیئر لاؤڈ جو ہے وہ پیغام منصور علی شاہ کی جانب سے اداروں کو اور شہباز شریف کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خود قاضی صاحب کو یہ دیا گیا کہ یہ کسی انفرادی شخص کی منشا نہیں ہونی چاہیے، یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی کرٹسی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں ماننا، آپ نے اس پر عمل درآمد کر کے کوئی ہمارے سر پر احسان نہیں کرنا، یہ آئین کی منشا ہے، آئین کے مطابق آپ نے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو یہ اب تک کا سب سے تگڑا حکم نامہ منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کیا گیا، کیونکہ منصور علی شاہ پہ ساری ذمہ داری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ منصور علی شاہ سے پہلی سرکاری ملاقات اٹارنی جنرل منصور عوان نے کی اور اس کے بڑے چرچے تھے، اور کہا گیا کہ منصور عوان کے ذریعے شہباز حکومت نے منصور علی شاہ کو پیغام بھیجا ہے، مینج کرنے کی کوشش کی ہے، انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر شہباز حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی تو اس کے جتنے کانسیکوینسز ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک بات چیت کا رستہ، ایک بیک ڈور چینل منصور عوان کے ذریعے منصور علی شاہ سے شروع کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صحافیوں نے یہ تصدیق کی کہ جسٹس منصور علی شاہ نے منصور عوان کو صاف انکار کیا، اور اس انکار کے بعد 2 فیصلوں میں 2 سماعتوں میں منصور علی شاہ بیٹھے۔ پرسوں جو سماعت تھی واپڈا پروٹیکشن کے حوالے سے ٹیکس کا وہ معاملہ تھا جس میں سیکرٹری خزانہ پیش نہیں ہوئے، جس پر سخت برہمی کا اظہار کیا منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے، اور سخت حکم دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت ریاست کو یقینی عمل درآمد بنانا ہوگا۔ پھر نیشنل بینک سے متعلق اس کیس کا حکم نامہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ حکم نامہ دراصل ان 2 ججز کو بھی جواب ہے، نعیم اختر افغان اور امین الدین خان کو، کیونکہ وہ اپنی اختلافی نوٹ کے اندر ریاست کو بغاوت پر اکسا رہے تھے۔ انہوں نے تو کرسٹل کلیئر یہ کہہ دیا کہ ریاست سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے، حالانکہ وہ خود سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور اچھے خاصے ججز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان پر اب ایک چھاپ ہے کہ وہ قاضی کے سب سے قریبی ہیں، قاضی کی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کرتے، اس طرح کا پرسیپشن ان دونوں ججز سے متعلق پایا جاتا ہے۔ پھر اعتزاز احسن بڑے زبردست قانونی برین ہیں، پھر حامد خان بھی ایک اچھا قانونی ذہن ہے۔ ان دونوں صاحبان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ان 2 ججز کے اختلافی نوٹ میں الفاظ ان دونوں ججز کے نہیں تھے، تحریر شاید ان دونوں نے کیا ہوگا لیکن الفاظ قاضی صاحب کے تھے کہ ریاست سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے۔ اب ان دونوں ججز کو جواب دینا سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کی جانب سے بڑا ضروری تھا، جن 8 ججز نے سپریم کورٹ میں 12 جولائی کو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ذریعے ان 7 ججز نے یہ پہلا جواب دیا ہے ان 2 ججز کو جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اور سب سے بڑھ کر توہین عدالت لگانے کا اندیا بھی دے دیا ہے۔ منصور علی شاہ جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے نون لیگ حکومت کو یہ باور کرایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ پر توہین عدالت لگے گی۔ اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں، اگر سپریم کورٹ نے یا ججز نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرانا ہوتا تو یہ تمام تر ججز دوسرے کیس میں اس طرح کے غیر معمولی حکم نامے کبھی نہ لکھتے۔ یعنی منصور علی شاہ نے آئندہ 3 سال تک سپریم کورٹ میں چیف جسٹس رہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی حکومت رہے یا نہ رہے، بطور سیاسی جماعت نون لیگ کو منصور علی شاہ سے پالا پڑنا ہے۔ آئندہ آنے والے کئی امپورٹنٹ کیسز کی سماعت منصور علی شاہ نون لیگ سے متعلقہ درخواستوں پر کر رہے ہوں گے، تو پھر یہ جو ایک ٹسل شروع ہو چکی ہے، نون لیگ کی حکومت نے جو آگ سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، یہ صرف منصور علی شاہ کی بات نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے 4 چیف جسٹس صاحبان، یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، یعنی یہ 4-5 چیف جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ بہرحال ریاست اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ نقوی صحافی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا جس دن تفصیلی فیصلہ آئے گا اس دن تو بڑا دھماکہ ہوگا ہی،
لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دوسرے کیسز میں ریمارکس دے کر اپنے غیر معمولی حکم نامے لکھوا کر ججز شہباز حکومت اور سب سے بڑھ کر شہباز حکومت کو لانے والے، میں گزشتہ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے۔ بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے یعنی کمپنی سرکار سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملیں، شہباز حکومت میں یہ نیاز بانٹ دی جائے۔ ادروائز شہباز حکومت کے بس میں کہاں ہے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا، یہ خود فارم 47 کی حکومت ہے، تو اتنی کمزور قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد رکنا شروع ہو جائے تو پھر ملک چلے گا کیسے؟ پھر اس ملک میں آئین معطل کر دینا چاہیے، قانون معطل کر دینا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کے 5-6 تگڑے ججز کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اس ٹائم کا نہیں ہے، یہ معاملہ آئندہ کئی سالوں تک چلے گا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس لیے وہ تمام ججز اپنے ریمارکس میں، اپنی آبزرویشنز میں، اپنی ججمنٹس میں یہ باور کروا رہے ہیں حکومت کو کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ بہرحال آگے یہ مزید بحران جو ہے وہ جنم دیتا ہے اگر فیصلہ نہیں مانا جاتا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ مان کر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینی ہیں۔ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی جس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔